بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اویئر ورلڈ کے معزز ناظرین، جب سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے امریکی سفارت خانہ وہاں منتقل کرنے کا اعلان کیا تھا اور عالم اسلام کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے اجتماعی موقف کو بھی مسترد کر دیا تھا، جس پر دنیا اسلام سراپا احتجاج ہوئی تھی۔ مگر سوال یہ ہے کہ اسلامی سربراہی کانفرنس کی تنظیم OIC اور عرب لیگ اس سلسلے میں مذمت و احتجاج سے آگے بڑھ کر عملی طور پر کیا اقدامات کر سکی۔ مذمت و احتجاج کا سلسلہ تو ایک صدی سے جاری ہے، ضرورت عملی اقدامات کی ہے اور اس کے لیے مظلوم فلسطینیوں کی نظریں مسلمان حکمرانوں اور عرب حکومتوں پر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم ہے، جس میں بیت المقدس اور فلسطین کے بارے میں اسرائیل، امریکہ اور ان کے حواریوں کے مستقبل کے عزائم کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ صدی کے دوران عالمی استعمار کی گرفت دنیا کے معاملات پر جس طرح مضبوط سے مضبوط تر ہوئی ہے اور وہ جس دیدہ دلیری اور بے فکری سے اپنے ایجنڈے پر عمل درآمد کو تیز سے تیز کرتے چلے جا رہے ہیں اور مسلم قیادت جس طرح خواب غفلت میں مدہوش دکھائی دے رہی ہے، اس پر ہم اپنے جذبات و احساسات عالمی تصور میں آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اس درخواست کی صورت میں ہی رکھ سکتے ہیں کہ اے حاسائے حاسا رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ ناظرین، روزنامہ نوائے وقت لاہور نے 5 مارچ سن 2003 کو ایک اسرائیلی اخبار کے حوالے سے خبر دی تھی کہ اسرائیل کے وزیر دفاع جنرل مفاز نے کہا ہے کہ چند روز تک عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا اور ہمارے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنے گا اس کا حشر عراق جیسا ہی ہوگا۔ جنرل مفاز نے خلافت عثمانیہ کا حوالہ بھی دیا تھا کہ عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی نے ہمیں فلسطین میں جگہ دینے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے نہ صرف ان کی حکومت ختم کر دی بلکہ عثمانی خلافت کا بستر ہی گول کر دیا۔ اب جو اسرائیل کی راہ میں آئے گا اسے اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ناظرین، اس وقت اسرائیلی وزیر دفاع کے اس بیان سے یہ حقیقت ایک بار پھر واضح ہو گئی تھی کہ عراق پر امریکی حملے کا منصوبہ دراصل صہیونی عزائم کی تکمیل کے لیے تھا اور اس عالمی پروگرام اور اسرائیلی سرحدوں کو وسیع اور مستحکم کرنے کے لیے گزشتہ ایک صدی سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور اس میں امریکہ، برطانیہ اور ان کے اتحادی مسلسل سرگرم عمل ہے۔ ناظرین، آج سے تقریباً ایک صدی پہلے سلطان عبدالحمید ثانی خلافت عثمانیہ کے حکمران تھے۔ خلافت عثمانیہ کا دارالحکومت استنبول تھا اور فلسطین، اردن، عراق، شام، مصر اور حجاز سمیت اکثر عرب علاقے ایک عرصے سے خلافت عثمانیہ کے زیر نگین تھے۔ فلسطین خلافت عثمانیہ کا صوبہ تھا اور بیت المقدس کا شہر بھی عثمانی سلطنت کے اہم شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ ناظرین، یہودی عالمی سطح پر فلسطین میں آباد ہونے اور اسرائیلی ریاست کے قیام کے ساتھ ساتھ بیت المقدس پر قبضہ کر کے مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا پروگرام بنا چکے تھے اور مختلف حوالوں سے راہ ہموار کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی عالمی تنظیم کا وفد ان کے پاس آیا اور ان سے درخواست کی تھی کہ انہیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دی جائے۔ ناظرین، اس وقت عثمانی سلطنت کے قانون کے مطابق یہودیوں کو فلسطین میں آنے کی اور بیت المقدس کی زیارت کی اجازت تو تھی، مگر وہاں زمین خریدنے اور آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز تک پورے فلسطین میں یہودیوں کی کوئی بستی نہیں تھی۔ یہودی دنیا کے مختلف ممالک میں بکھرے ہوئے تھے اور کسی ایک جگہ بھی ان کی ریاست یا مستقل شہر نہیں تھا۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے یہ درخواست منظور کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اسرائیل، بیت المقدس اور فلسطین کے بارے میں یہودیوں کا عالمی منصوبہ ان کے علم میں آ چکا تھا، اس لیے ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس صورتحال میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دیتے۔ ناظرین، سلطان نے لکھا ہے کہ دوسری بار یہودیوں کا وفد ان سے ملا تو یہ پیشکش کی کہ ہم سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک بڑی یونیورسٹی بنانے کے لیے تیار ہے جس میں دنیا بھر سے
یہودی سائنسدانوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے یہودی سائنسدان خلافت عثمانیہ کا ہاتھ بٹائیں گے۔ اس کے لیے انہیں جگہ فراہم کی جائے اور مناسب سہولتیں مہیا کی جائے۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے وفد کو جواب دیا کہ وہ یونیورسٹی کے لیے جگہ فراہم کرنے اور ہر ممکن سہولتیں دینے کو تیار ہے، بشرط یہ کہ یہ یونیورسٹی فلسطین کی بجائے کسی اور علاقے میں قائم کی جائے۔ یونیورسٹی کے نام پر وہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، مگر وفد نے یہ بات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے لکھا ہے کہ تیسری بار پھر یہودی لیڈروں کا وفد ان سے ملا اور یہ پیشکش کی کہ وہ جتنی رقم چاہے انہیں دے دی جائیں گی، مگر وہ صرف یہودیوں کی ایک محدود تعداد کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے۔ سلطان نے اس پر سخت عیز و عزب کا اظہار کیا اور وفد کو ملاقات کے کمرے سے فوراً نکل جانے کا کہا۔ اپنے عملے سے کہا کہ آئندہ اس وفد کو ملاقات کا وقت نہ دیا جائے۔ ناظرین، اس کے بعد ترکی میں خلافت عثمانیہ کے فرمانروا سلطان عبدالحمید ثانی کے خلاف سیاسی تحریک کی ابپاری کی گئی اور مختلف الزامات کے تحت عوام کو ان کے خلاف بڑکا کر ان کی حکومت کو ختم کروا دیا گیا۔ حکومت کے خاتمے کے بعد انہوں نے بقیہ زندگی نظر بندی کی حالت میں بسر کی۔ ناظرین، انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں خلافت سے برطرفی کا پروانہ دینے کے لیے جو وفد آیا تھا اس میں ترکی پارلیمنٹ کا یہودی ممبر قراسو بھی شامل تھا، جو اس سے پہلے جگہ مانگنے والے یہودی وفد میں بھی شریک تھا، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ سلطان کے خلاف سیاسی تحریک اور ان کی برطرفی کی یہ ساری کارروائی یہودی سازشوں کا شاخسانہ تھی، جس کی تصدیق تقریباً ایک صدی گزر جانے کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع جنرل مفاز نے بھی کر دی۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی ایک باہمت اور باخبر حکمران تھے جنہوں نے اپنی ہمت کی حد تک خلافت عثمانیہ کا دفاع کیا اور یہودی سازشوں کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، مگر ان کے بعد بننے والی عثمانی خلفاء کٹ فتلی حکمران ثابت ہوئے، جن کی آڑ میں مغربی ممالک اور یہودی اداروں نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے ایجنڈے کی تکمیل کی، اور سال 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ ترکوں نے عرب دنیا سے لا تعلقی اختیار کر کے ترک نیشنلزم کی بنیاد پر سیکولر حکومت قائم کر لی، جبکہ مکہ مکرمہ کے گورنر حسین شریف مکہ نے، جو اردن کے حکمران شاہ عبداللہ کے پردادا تھے، خلافت عثمانیہ کے خلاف مسلح بغاوت کر کے عرب خطے کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ انہیں یہ چکمہ دیا گیا تھا کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ان کی خلافت عالم اسلام میں قائم ہو جائے گی، مگر ان کے ایک بیٹے کو عراق اور دوسرے بیٹے کو اردن کا بادشاہ بنا کر ان کی عرب خلافت کا خواب سبوتاج کر دیا گیا، جبکہ حجاز مقدس پر اہل سعود کے قبضے کی راہ ہموار کر کے حسین شریف مکہ کو نظر بند کر دیا گیا، جنہوں نے باقی زندگی اسی حالت میں گزاری۔ ناظرین، اس دوران فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر کے اپنا گورنر بٹھا دیا تھا، جس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ فلسطین میں آ کر جگہ خرید سکتے ہیں اور آباد ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، دنیا کے مختلف ممالک سے منظم پروگرام کے تحت یہودیوں نے فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع کیا۔ وہ فلسطین میں جگہ خریدتے تھے اور اس کی دگنی چگنی قیمت ادا کرتے تھے۔ فلسطینی عوام نے اس لالچ میں جگہ فروخت کی اور علماء کرام کے منع کرنے کے باوجود محض دگنی قیمت کی لالچ میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کا موقع خود فراہم کیا۔ اس وقت مفتی اعظم فلسطین الحجاج سید امین الحسینی اور ان کی حمایت میں عالم اسلام کے سرکردہ علماء کرام نے فتویٰ صادر کیا تھا کہ یہودی فلسطین میں آباد ہو کر اسرائیلی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور بیت المقدس پر قبضہ ان کا اصل پروگرام ہے، اس لیے یہودیوں کو فلسطین کی زمین فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں۔ یہ فتویٰ دیگر بڑے علماء کی طرح مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جاری کیا تھا، مگر فلسطینی مسلمانوں نے ان علماء کرام کی بات نہیں مانی اور دگنی قیمت پر خود اسرائیلی یہودیوں کو جگہ فروخت کی۔ ناظرین، فلسطینیوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور دنیا کے مختلف اطراف سے آنے والے یہودی بھی فلسطین میں بہت سی زمینیں خرید کر اپنی بستیاں بنانے اور آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
حتیٰ کہ 1945 میں اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین کے ایک بڑے حصے کا حقدار تسلیم کر کے ان کی ریاست کے حق کو جائز قرار دے دیا اور فلسطین کے نام سے 2 الگ الگ ریاستوں کے قیام کی منظوری دے دی، جس کے بعد برطانوی گورنر نے اقتدار یہودی حکومت کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، یہ اس بیان کا مختصر سا پس منظر بھی ہے جس میں اسرائیلی وزیر دفاع جنرل مفاز نے خلافت عثمانیہ کے فرمانروا سلطان عبدالحمید ثانی کی معزولی اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں یہودی کردار کا ذکر کیا تھا۔ اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عالم اسلام دشمن کس قدر باخبر اور مستعد ہے اور ان کے مقابلے میں ہماری بے حسی، بے خبری اور ناقبت اندیشی کی سطح کیا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت مظلوم فلسطینیوں کا حامی و ناصر ہو۔